کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آ کر کے کہا کہ یا محمد اقرا، کہا کہ آپ پڑھو، تو یہ بات ہے کہ کیا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے زبانی کہا تھا کہ اے محمد اقرا، یا محمد اقرا کہ تم پڑھو؟ کیا پڑھو؟ جو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اقرا بسم ربک الذی خلق. کیا اس میں صرف پڑھ کر سنائی جانے والی بات تھی جس سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سنتے اور سن کر کے دہرانے والی بات ہو، یا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ورقہ لے کر کے آئے تھے، کوئی کتاب لے کر کے آئے تھے اور وہ پیش کیے تھے کہ چلو اس کو پڑھو اقرا، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نقطہ جو ہے واضح ہوا ہوگا آپ پہ. تو اہل علم کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اقرا پڑھو، تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کہا ما انا بقاری، کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. کہا کہ یہ اسلوب، یہ انداز عربی زبان میں اسی وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کے سامنے کوئی لکھی ہوئی چیز پیش کی جائے. جب آپ کو پڑھ کر کے سنانے والی بات ہو تو ما انا بقاری والی بات بیکار ہوتی ہے، مطلب وہ کوئی جواب ہی نہیں، وہ کوئی بات ہی نہیں ہوگی. وہ جیسے میں کہوں کہ میں کچھ بولتا ہوں آپ دہرائیے، تو آپ ما انا بقاری والا جواب نہیں کہ پیش کرتے، مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کوئی لکھی ہوئی چیز لے کر کے آئے کیا؟ اس سلسلے میں بھی کوئی ٹھوس روایت اللہ کے رسول سے ہمیں نہیں ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک قدیم عالم دین ہے لیکن بہت ہی معتبر اور نامور عالم دین ہے عبید ابن عمیر رحمہ اللہ، کبار تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. کم و بیش 105 ہجری کے آس پاس ان کا سن وفات ہے. معروف عالم دین ہیں اور جو ہے بکثرت ان سے روایتیں ملتی ہیں. عمومی طور پر ہم لوگ جو ہے کچھ علماء کے نام سے واقف ہیں، ورنہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے شریعت کی تحفظ کے لیے جن علماء کا انتخاب کیا وہ ہزاروں پر ہیں. وہ ہم 1 2 3 سے واقف ہیں، وہ تو ہزاروں کے ہیں. تو عبید ابن عمیر رحمہ اللہ بہت عظیم عالم دین ہیں، بکثرت روایتیں ان سے ملتی ہیں. ان سے ایک روایت ملتی ہے جو مرسل روایت ہے. اس میں یہ بات ہے جیسے کہ سیرت ابن اسحاق میں بھی وہ جو ہے مطلب اختصار کے ساتھ وہ موجود ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے سورۃ العلق کے ابتدائی مباحث میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے ریشم کا ایک کپڑا تھا، ایک ٹاٹ تھا، مطلب ایک طرح کا خوبصورت کپڑا، اس میں ایک ورق لے کر کے آئے تھے کچھ کتابی شکل میں، اور وہ میرے سامنے پیش کیے، کہا کہ اقرا یا محمد، یعنی یا محمد اقرا، اس کو پڑھو. تو اس بنیاد پر آپ علیہ السلام نے کہا کہ ما انا بقاری، یعنی میں اس علاقے کا آدمی ہوں جہاں کوئی بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، میں بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوں. یعنی آپ کچھ کہتے ہیں تو میں اس کو دہرا دوں تو الگ چیز ہے، لیکن کچھ لکھا ہوا ہو مجھے کیا معلوم کہ کیا لکھا ہوا ہے. حدیبیہ کے موقع پر جو صلح ہوئی تھی، آپ علیہ السلام نے کہا تھا نہیں کہ جو ہی مطلب محمد الرسول اللہ میں رسول اللہ سے انہیں اتفاق نہیں ہے، مٹا دو. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تردد کر رہے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے کہاں لکھا ہوا ہے بتلاؤ، میں مٹا دیتا ہوں. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کو وہ پہچان نہیں ہو پا رہی تھی، آپ کو لکھا ہوا پڑھنا نہیں معلوم ہے آپ کو. تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک لکھی ہوئی چیز آپ کے سامنے پیش کی، اور آپ علیہ السلام نے اس سلسلے میں کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، مجھے مطلب میرا وہ میدان ہی نہیں ہے اور میرے پاس اس طرح کی معلومات ہی نہیں ہیں. لیکن یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی ضعف کی طرف اشارہ کیے ہیں. البتہ یعنی ایک عظیم عالم دین ہے، قدیم 6ویں صدی ہجری کے 584 ہجری کچھ سن وفات ہے ان کا، امام سہیلی، علامہ سہیلی کا نام سنا ہوگا آپ نے، جو سیرت کی کتابوں میں بہت شہرت رکھتے ہیں. یعنی جو سیرت ابن اسحاق جو معروف کتاب ہے، جیسے صحیح بخاری ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس کی بھی شروحات ہوتی ہے نا، فتح الباری ہے، صحیح مسلم کی ایک شرح ہوتی ہے، سنن ابی داؤد کی ایک شرح ہوتی ہے، شروحات کئی ہیں، میں ایک نام بتلا رہا ہوں. ویسے ہی سیرت کی بھی جو معروف کتابیں ہیں ان کی بھی شرح ہوتی ہے. جیسے سیرت ابن اسحاق ہے، سیرت ابن اسحاق معروف سیرت کی کتاب ہے. تو اس کتاب کو رکھ کر کے 6ویں صدی ہجری کے ایک معروف عالم دین جو الجزائر کے ہیں، وہاں پر اندلس کے قریب کے ہیں، وہ جو ہے مطلب انہوں نے اس کی شرح کی، اور روض العنف کے نام سے انہوں نے اس کا نام رکھا، اور اس کتاب کی شرح کی انہوں نے. وہ کتاب بہرحال ہمارے پاس نہیں ہے، وہ کتاب معروف ہے، متداول ہے، اور بہت ہی مطلب مشہور کتاب ہے اور بہت مفید ترین کتاب ہے. علامہ سہیلی کے عبد الرحمن ابن عبداللہ ان کا نام تھا، ضریر تھے وہ،
17 साल की उम्र में बीनाई चली गई। इतनी ज़ख़ीम, इतनी अजीम, इतनी मालूमाती और इतनी अजीब किताब माशाल्लाह उन्होंने इमला करवाई अपने तलामिज़ा को। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, अल्लाह ताला कैसे खिदमत ली उनसे। उन्होंने इस किताब की जो सीरत इब्न इसहाक़ है उसकी शरह करते हुए उन्होंने लिखा कि कुछ मुफस्सिरीन का कहना है, उनके अल्फाज हैं कि क़ालल मुफस्सिरून, ऐसे उनके अल्फाज हैं, लेकिन वो कौन मुफस्सिरीन है उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। हमारे पास उनकी विलादत से कबल जितने भी मुफस्सिरीन की तफसीरें थी मैंने सबकी तरफ रुजू किया, कहीं वो नुक्ता मुझे नहीं मिला जो उन्होंने पेश किया, लेकिन उन पर एतमाद करते हुए मैं बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा कि कुछ मुफस्सिरीन ने यह बात कही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुरान मजीद में फरमाया नहीं सूरतुल बकरा के आगाज़ में, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, यानी ये वो किताब है जिसमें रैब नहीं है, ये वो किताब है। मतलब ये हुआ कि जो है उसकी तफसीर में कुछ अहले इल्म ने कहा कि ये वही किताब है जो आप पर सबसे पहले पेश की गई थी ना आप पर, जिसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर के आए थे एक किताब, कहा कि इक़रा या मोहम्मद, ए मोहम्मद आप इसको पढ़ो, तो ये वही किताब है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इसमें कोई रैब नहीं है, ये वही किताब है। तो अल किताब से मुराद वहाँ पर उसी किताब की तरफ इशारा किया गया है, ऐसे उन्होंने कुछ मुफस्सिरीन के ताल्लुक से लिखा है, वल्लाहु आलम, हमारे इल्म में नहीं है। लेकिन अरबी ज़ुबान में हमारी शरीयत है, इसका एक एक लफ्ज़ भी असल के एतबार से अरबी ज़ुबान ही से मतलब जो है ताल्लुक़ रखता है और उससे बड़ा गहरा रब्त है, ज़ाहिर बात है। तो अरबी ज़ुबान में जब हम कहते हैं ना अल-क़िराअह, इक़रा जब हम कहते हैं, अल-क़िराअह का जो अरबी में जो माना होता है, एक माजी करीब के एक आलिम दीन है, इंतकाल हो गया उनका, शेख अब्दुर्रहमान अल-मैदानी, दक़ाइक़ुत तफ़क्कुर उनकी किताब है तफसीर से मुताल्लिक़, तो हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह 15 जिल्दों में। उन्होंने लिखा कि अल-क़िराअह जब अरबी ज़ुबान में कहते हैं उसका मतलब ही यही होता है कि मुताबअतुन नुत्क़ फ़ी कलामिन मकतूब अला विफ़क़िल ख़त्त, यानी जब अरबी ज़ुबान में अल-क़िराअह कहते हैं तो उसका माना ही यही होता है कि जो लिखा हुआ है आप उसको हुबहू पढ़ें, उसके मुताबिक पढ़ें, उसके मुताबिक अल्फाज जारी करें, जो लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। किसी की सुनी हुई बात को जारी करने के लिए अल-क़िराअह नहीं कहा जाता। जब आप देखते हैं, देख करके किसी चीज़ को पढ़ते हैं, उसको जो है मतलब दोहराते हैं, तो उसी चीज़ का नाम अरबी ज़ुबान में अल-क़िराअह है। तो इस एतबार से भी उन्होंने कहा, मौलाना अब्दुर्रहमान कीलानी रहमहुल्लाह जो हमारे पड़ोसी मुल्क के हैं, 1995 सन वफ़ात ईस्वी है उनका, तो उन्होंने भी तैसीर उनकी जो तफसीर है उसमें भी यही बात लिखी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इक़रा जब कहा गया तो उसका मतलब ही यही होता है कि जो लिखा हुआ है आप उसको पढ़ो, यही माना है उसका। मा अना बिकारी उसके मुवाफिक ही जवाब हो सकता है वो। तो ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो इब्तिदाई नुज़ूल से मुताल्लिक़ कुछ बातें थी जो सूरतुल अलक़ से मतलब हम आहंग हैं, सूरत अलक़ से ही उससे ताल्लुक़ है क्योंकि वो इब्तिदाई आयात हैं। इंशाअल्लाह वक्त ख़त्म हो गया है, मैं आने वाली दर्स में बाज़ाब्ता सूरतुल अलक़ की हम तफसीर शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।